لاہور کی عوام کے لیے خوشخبری اور 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سینٹرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور خاص خبر تو آج یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی مختلف اچھے کام شروع کر دیے ہیں، جس سے عوام میں ان کی ساکھ امید ہے کہ بحال ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو عوامی مقامات پر مفت وائی فائی کی سہولت کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعلان کے بعد پبلک مقامات پر وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کے منصوبے پر فوری طور سے کام شروع کر دیا گیا اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو منصوبے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ذرائع کے مطابق سب سے پہلے پرانے ہاٹ اسپاٹ علاقوں کو بحال کیا جائے گا اور ایک بار پھر بس اڈوں، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتالوں اور ریلوے اسٹیشنز پر مفت وائی فائی کی سہولت میسر ہوگی، جبکہ مزید ہاٹ اسپاٹ علاقوں کو بھی منصوبے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو واضح کرتی چلوں کہ سال 2013 میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مفت وائی فائی کی سہولت دی تھی، تاہم اس سہولت کو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ختم کر دیا گیا تھا اور اب موجودہ حکومت کی جانب سے مفت وائی فائی فراہم کرنے کی سہولت PITB کو۔ ایک اور اہم اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ کیا کہ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو آسان اقساط پر سولر سسٹم دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی سے نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب کے بعد اس کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے سولر سسٹم کی طرف جانا ہوگا۔ جو صارفین 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں انہیں سولر سسٹم دیں گے۔ مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے لیے میرے دل اور چیمبر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، سب کے ساتھ مل کر ٹیم کی طرح کام کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں انتقام اور بدلے کا کوئی جذبہ نہیں، امتحانات اور قید تنہائی سے گزر کر یہاں پہنچی ہوں۔ اپوزیشن ارکان کا ایوان میں موجود نہ ہونا افسوسناک ہے، مشکلات کے باوجود ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑا۔ میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، دل میں کسی کے لیے کوئی بدلے کا جذبہ نہیں۔ اپنے پہلے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ سب سے پہلے منتخب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں یہ ایوان جمہوریت کے پرچم کو بلند رکھے گا۔ افسوس ہے آج اپوزیشن نے ایوان کا بائیکاٹ کیا۔ ہم پر بھی مشکل وقت آیا تھا جو کافی لمبے عرصے تک رہا۔ ہم نے اپنے مشکل وقت میں بھی کبھی میدان خالی نہیں چھوڑا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پیپلز پارٹی، IPP، کاف لیگ اور مسلم لیگ ضیاء کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ووٹ دیا۔ میں صرف مسلم لیگ نون کی نہیں، آپ سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ اس موقع پر انہوں نے پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے مخالفین کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہر مشکل سہنے کے لیے تیار کیا۔ میری فتح ہر خاتون، ہر بیٹی اور ہر ماں کی فتح ہے۔ اپنے خطاب کے دوران مریم نواز نے اپنی مرحوم والدہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ زندگی آسان نہیں، انہوں نے سکھایا کہ کس طرح حوصلے سے کام کرتے ہیں۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ میری ترجیح نوجوان ہوں گے۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ اس کرسی پر پنجاب کے خادم اعلیٰ شہباز شریف بھی بیٹھ چکے۔ شہباز شریف کی کارکردگی کا اعتراف صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کر چکی ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ امید کرتی ہوں کہ سیاسی تفریق سے بالاتر ہو کر تمام اراکین اسمبلی میرا ہاتھ مضبوط کریں گے۔ تمام اپوزیشن اراکین سے کہتی ہوں میں ہر حلقے کے مسائل کے لیے آپ سے معاونت کروں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے اپنے منشور پر عمل درآمد شروع کروں گی۔ میری ترجیح ہوگی کہ عوام کو 1 ونڈو سہولت فراہم کی جائے۔ بزنس کمیونٹی کو مکمل سہولیات فراہم کریں گے۔ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ہم عوام کے خادم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان ریلیف پیکیج کا بھی اعلان کیا کہ عوام کو راشن ان کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا۔ مریم نواز نے رمضان میں نگہبان کے نام سے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا۔ مریم نواز نے سستے رمضان بازار لگانے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ آج سے ہی پرائس کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ اجلاس شروع کر رہی ہوں۔ 60,000 سے کم آمدن والے مستحق ہیں، ان کی مدد ہم پر فرض ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ نوجوان طلباء کو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھیجیں گے، طلباء کو لیپ ٹاپ، آئی پیڈز دیں گے، نوجوان کو 25,000 ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ خواب ہے کہ پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی سے اسکول سے باہر نہ ہو۔ جبکہ ناظرین، دوسری جانب گرمیوں کے موسم سے قبل ہی
ملک میں سولر پینلز کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ ویب سائٹ پرو پاکستان کے مطابق سولر پینلز کی قیمتوں میں 75,000 سے 3 لاکھ روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ 7 کلو واٹ سسٹم جس کی قیمت پہلے 8,50,000 روپے تھی، اب 9,20,000 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی طرح 10 کلو واٹ کے سولر پینل سسٹم کی قیمت 11 لاکھ روپے سے بڑھ کر 12.5 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ مزید برآں 12 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 14 لاکھ سے بڑھ کر 16 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ 15 کلو واٹ سسٹم کی قیمت میں 3 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا، نئی قیمت 18 لاکھ ہو گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافہ بنیادی طور پر گرڈ سے منسلک سولر پینل سسٹمز کو متاثر کرتا ہے، جس میں ہائبرڈ سیٹ اپ کے اضافی اخراجات ہوتے ہیں، جن میں توانائی ذخیرہ کرنے کے لیے بیٹریاں شامل ہوتی ہیں۔ سولر پینلز کی بڑھتی ہوئی قیمتیں صارفین پر مالی دباؤ ڈال رہی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو وفاقی حکومت کے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ پاکستان میں سولر پینل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ مختلف معاشی عوامل اور ملک کے اندر کبھی کبھار سیاسی عدم استحکام ہو سکتا ہے۔ گو کہ انتخابی مہم کے دوران نون لیگ کی جانب سے مفت بجلی کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم اب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے بلوں میں فوری ریلیف دینا ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے ٹیمیں بٹھا دی ہیں، کوشش کریں گے کہ عوام کو جلد بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جا سکے۔ ایک دعویٰ تو مریم نواز نے جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھا وہ تو غلط ثابت ہو گیا، اب دیکھیں ان کے باقی دعوے کس طرح صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ مزید کہتی ہیں کہ پولیس سمیت دیگر اداروں میں انٹرنشپ پروگرام شروع کر کے طلباء اور دیگر نوجوانوں میں الیکٹرک موٹر بائکس تقسیم کریں گے، نئے اساتذہ کی بھرتیاں شروع کی جائیں گی، تعلیمی اداروں میں سہولتوں کا فقدان ختم کر کے اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے، تعلیمی نصاب پر نظر ثانی کی جائے گی، امیر اور غریب طالب علم کا فرق ختم کیا جائے گا۔ اور مزید میں مریم نواز نے بہت کچھ کہا، لیکن اب وہ ان سب باتوں کو کس حد تک پورا کرتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مریم نواز نے ایک طرف تو سولر سسٹم جو ہے وہ آسان قسطوں پہ دینے کا بھی تعین کیا، لیکن جو سولر کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے اس حوالے سے پتہ نہیں آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ آپ مریم نواز کے اس سارے خطاب اور ان ساری سہولیات کو دینے کے حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔